ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ابھی آپ نے کچھ ان شہداء کی تصاویر ملاحظہ فرمائیں کہ جو آخری سانحات کے اندر مختلف علاقوں کے اندر انجام پائے، اس میں شہید ہوئے. اس مناسبت سے چند منٹ اس بات کے اوپر غور کر لیں کہ شیعت جو ابھی تک باقی رہی ہے وہ باقی کس طرح سے رہی ہے. کبھی بھی اہل بیت کے ماننے والے اکثریت میں نہیں آئے، ہمیشہ یہی ہے، اقلیت کے اندر ہی رہے. جب سے ختمی مرتبت کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے اقلیت میں رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کی کوئی بہت بڑی حکومت تشکیل پائی ہو. بہت کم ایسا ہوا ہے. ابھی اس وقت غیبت صغریٰ کو 1150 سال ہو رہے ہیں. اس 1150 سال غیبت کبریٰ کے اندر معذرت کے ساتھ بہت کم کوئی حکومت بنی ہے ہماری. مثلا اگر کبھی ایسے ہی شمار کرنے لگیں تو ایران میں کچھ جگہوں کے اوپر حکومت بنی ہے، ہندوستان میں کچھ جگہوں کے اوپر حکومت بنی ہے، یا ایران کے اندر صفوی حکمران تھے جو ہم لوگوں کے مغل بادشاہوں کے دور میں وہاں پر حکومت کر رہے تھے. تو وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر شیعہ کہتے تھے، علماء کا احترام بھی کرتے تھے، لیکن بہرحال کوئی حکومت نہیں تھی جس کے اندر شیعہ احکام نافذ ہو جاتے ہیں. بادشاہ لوگ تھے، اپنی مرضی کرتے تھے. یہ جو ایران کے اندر حکومت بنی ہے یہ اس اعتبار سے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ 1150 سال غیبت کبریٰ کے اندر پہلی باضابطہ شیعہ حکومت ہے، یعنی جس کے اندر شیعہ افکار و خیالات نے نافذ ہونا شروع کیا. پہلی دفعہ ایسا ہوا. تو یہ فرقہ اب تک رہا کیسے ہے؟ اس کے پاس حکومت نہیں ہے، اس کے پاس افراد نہیں ہے، ظاہری طور پر اس کے پاس طاقت نہیں ہے. اچھا، تیسرا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے پاس حکومت نہیں ہے، ظاہری طاقت نہیں ہے، اس کے دشمن بھی بہت سخت دل ہیں. دشمن بھی کم لوگ نہیں ہیں. مثال کے طور پر ابتدا سے اگر دیکھیں تو امیر شام کو لے لیں، یزید ابن معاویہ کو لے لیں، حجاج بن یوسف کو لیں، بعد میں آنے والے خلفاء کو لیں، تو آپ اور ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کم دشمن نہیں ہیں. اور اس وقت جو اس دور کے اندر مثال کے طور پر یہ طالبان کے نام پر جو کچھ ہوا اور اس طرح کے لوگ آگے بڑھے، دشمنیاں کم نہیں رہی ہیں. ہر خطے میں دشمنی بہت زیادہ رہی ہے. کیا وجہ رہی ہے کہ یہ فرقہ باقی ہے، اور کس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ابھی تک اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے؟ چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی فرقے کے پاس بڑی شخصیت، معذرت کے ساتھ میں ایک عوامی لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی بھی فرقے کے اندر وہ جو ہیرو شخصیت ہے، اصلی شخصیت ہے، وہ شہید کی نہیں ہے. صرف شیعہ کے پاس اصلی شخصیت سید الشہداء کی شخصیت ہے، جو شہید شخصیت ہے. یعنی کسی اور فرقے کے اندر جائیے، مثال کے طور پر یوں ہی لے لیتے ہیں، پیسے کے اعتبار سے شاید مسلمانوں کے تمام فرقوں میں آغا خانی سر فہرست ہوں گے. شاید جتنا پیسہ ان کے پاس ہے شاید کسی اور ایک فرقے کے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور خاص کر تعداد کے تناسب کے اعتبار سے یہ تعداد تو ان کی بہت ہی کم ہے. جو بڑی شخصیت ہے وہ کیسی شخصیت ہے؟ بڑی شخصیت مثلا ان کا اس وقت کا جس کو وہ لوگ امام کہتے ہیں، وہ کیسی شخصیت ہے؟ صاحب وہ ایسی شخصیت ہے کہ خود بھی وہ جانتے ہیں، اگر کوئی سن رہا ہو تو وہ انکار نہیں کر سکتا کہ سب سے بڑا دنیا میں گھوڑوں کا استبل اس کا ہے. سب سے بڑا گھوڑوں کا استبل اس کا ہے. گھوڑوں کی دوڑ میں جتنا اس کے گھوڑے جیتتے ہیں شاید ہی کسی ایک آدمی کے گھوڑے اتنا جیتتے ہوں گے. یہ اس کی مہارت ہے. صحیح ہے، یہ اس کا ہنر ہے.
پیسے کے ذریعے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا کوئی قربانی کی داستان ہے یہاں پر بڑی شخصیت کے اندر؟ نہیں، بڑی شخصیت میں قربانی کی کوئی داستان نہیں ہے. اور کسی اور فرقے کے اندر چلے جائیے، ممکن ہے کوئی ایسا ہو کہ جو اچھا حاکم رہا ہو، مثلا کوئی حاکم ہوگا، کہیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا وہ جو حاکم تھا آیا اس نے کوئی بڑی قربانی دی ہے، شہادت کے عنوان سے کچھ کیا ہے، اکیلے کھڑے ہو کر معاشرے سے جنگ کی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، کسی بھی فرقے کے اندر نہیں ہے. اب اس طرف سے آئیے، جب شیعت کے اندر تو اسلام کی حاکمیت سے پہلے اس دور میں جو اسلام کا سختی کا دور تھا تو ہمارے سامنے امیر المومنین کی ذات نظر آئے گی، اکیلے تنہا جنگ لڑنے والے. اور جب سختی کے دور کی بات آئے گی، یزید ابن معاویہ کے دور کی بات آئے گی، پھر سید الشہداء کی شخصیت سامنے آئے گی، اکیلے میدان کے اندر کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینے والے. اس سے نفسیاتی اثر کیا پڑ رہا ہے؟ نفسیاتی اثر یہ پڑ رہا ہے کہ شیعہ قربانی دینے کے معاملے میں کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں رہا، اس نے قربانیاں بھرپور دی. اچھا اب دنیا کو بھی سب کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص قربانیاں دینے کے اوپر چلا جائے پھر اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہوں گا. مثلا فرض فرمائیے کہ ایک آدمی ہے وہ کسی دشمن سے لڑ رہا ہے. اچھا جب دشمن سے آپ لڑیں گے یا دشمن کا آپ کے سامنے مقابلہ ہوگا تو دشمن آپ کو دھمکی دے گا. وہ دھمکی یہ دے گا کہ بھائی میں تو تم سے یہ چیز چھین لوں گا. اچھا اب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کربلا ہے. جو اہل بیت کا ماننے والا ہے اس کے ذہن میں کربلا ہے. اس سے کہا گیا بھائی اگر تم نے یہ کام کیا، مثلا زیادہ تر ظاہر ہے ہم لوگوں کے اوپر جو بندشیں لگتی ہیں، پابندیاں لگتی ہیں، وہ عزاداری کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ بھائی کہا گیا اگر عزاداری کی تو ہم تو تمہارے مثال کے طور پر گھر لوٹ لیں گے، تمہارا یہ کر لیں گے. اس کے سامنے پہلی چیز جو آتی ہے وہ سید الشہداء کا گھر آتا ہے. کہتا ہے اگر سید الشہداء نے اپنا گھر لٹایا تو میرا گھر سید الشہداء سے زیادہ مقدس نہیں ہے، میں لٹانے کو تیار ہوں. اچھا جب وہ کہے گا میں یہ لوٹ لوں گا، میں وہ لوٹ لوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، آخر میں جا کے کیا کہے گا؟ آخر میں جا کے کہے گا میں تجھے جان سے مار دوں گا. اب اس کے سامنے ایک اور داستان آتی ہے تو وہ فوراً یہ کہہ سکتا ہے کہ یہی تو وہ مقام ہے جس کو لینے کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں شہید ہو جاؤں. اگر کوئی واقعاً اہل بیت کا چاہنے والا ہو اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے، شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے. کیوں؟ گویا ایک گروہ ہے، قیامت کے دن سب کو ناموں سے پکارا جاتا ہے، ان کے اعمال کے نام سے. مثال کے طور پر قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پکارا جائے گا مصلی کے عنوان سے، نماز پڑھنے والے کے عنوان سے. کہاں سے پتہ چلا؟ سید الشہداء ظہر عاشور میدان کربلا کے اندر ابو ثمامہ ساعدی امام کے سامنے آئے، کہا مولا آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. امام نے کیا دعا دی؟ امام فرمایا اے ابو ثمامہ خدا تمہیں مسلین میں سے قرار دے، نماز پڑھنے والوں میں سے قرار دے. یہ نماز پڑھنے والے کا مقام ہے. تو جو ہم لوگوں کے یہاں ایک عجیب فضا بنی ہوئی ہے، ان کو کسی طرح سے سید الشہداء کے اس جملے کے سامنے کوئی جواب دینا چاہیے کہ سید الشہداء اپنی راہ میں لڑنے والے مجاہد کو جو چند منٹ کے بعد ان کے راہ میں قربانی دینے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں خدا تمہیں نماز پڑھنے والوں میں قرار دے دے. شہادت تو اس کی یقینی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا مقام ہے نماز پڑھنے والے کا، کہ جس کو سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ خدا تمہیں نماز پڑھنے والوں میں قرار دے دے. تو قیامت کے دن ایک عنوان ہے نماز پڑھنے والا، ایک عنوان ہے شہید ہونے والا. یہ وہ گروہ جس کا عنوان شہید ہونے والا ہے، اس کا سردار کون ہے؟ ہر گروہ کا ایک سردار ہے. ایک مثلا نمازیوں کا ایک سردار، ہر گروہ کا ایک سردار. جو شہید ہونے والے ہیں ان کا سردار کون ہے؟ ان کے سردار خود سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار. سید الشہداء کا مطلب یہی، شہداء کے سردار. یہ جو شیعت کے اندر فکر ہے شہید ہونے کی فکر، سید الشہداء کے گروہ کے اندر جانے کی فکر، یہ سب سے بڑا مارکا ہے جس نے پوری اس شیعت کو بچا کے رکھا ہوا، جس نے اس پورے فرقے کو بچا کے رکھا ہوا ہے. تو ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مثال کے طور پر شہداء کی تصویریں دیکھی، ابھی شاید آپ کے اور ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، ہم اور آپ سمجھ بھی نہ پائیں کہ اس دیکھنے میں فائدہ کیا ہوا، اس دیکھنے میں راز کیا ہے. اس میں راز یہ ہے کہ ہماری بقا کا اصلی راز یہی ہے، اس فرقے کے باقی رہنے کا اصلی راز یہی ہے کہ یہ لوگ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. جب تک اہل بیت کے ماننے والے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں کوئی قوم ان کو شکست نہیں دے سکتی.
اور جس دن خدا نہ کرے کچھ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے کہ نہیں ہمیں شہید نہیں ہونا، بس وہ دن ہماری شکست کا دن ہوگا۔ بس اگر ہم شہداء کے نام کو زندہ کرتے رہیں، اچھا لوگ شہید ہونے کے لیے تیار کیسے ہوتے ہیں؟ بچپن سے ہدف دیا جاتا ہے، بچپن سے مقصد دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر مائیں اپنے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ بیٹا جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہو فوراً گھر واپس آ جانا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ اگر کہنا شروع کر دیں، اس کا مطلب ہے یہ بچے شہادت پہ نہیں جائیں گے، یہ بچے ڈر جائیں گے۔ اور جہاں مائیں یہ کہنے لگیں بیٹا جب بھی دین پر مصیبت آئے گھر واپس نہیں آنا، وہیں پہ ٹکے رہنا، یہ قوم شہادت پسند بنے گی۔ اچھا جب مائیں بچوں کو شہید ہونے کی دعوت دینے لگیں، سمجھ لیں اب اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بچے اپنی ماؤں سے سیکھتے ہیں، بچے اپنے ماں سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے زندگی کے اندر، چاہے وہ ایک لفظ نہ کہیں، اعتراف بھی نہ کریں، لیکن ہم اور آپ نے بھی اپنی ماؤں سے ہی سیکھا ہے۔ اگر وہ سکھانا شروع کر دیں کہ تمہیں شہید ہونا ہے، پھر آپ یقین مانیے اس قوم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جیسے کہ ہمارے سامنے بہترین مثال حزب اللہ کی ہے، شاید میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، حزب اللہ بھی تھے اور وہ فلسطینی بھی تھے، شاید میں نے یہیں پہ عرض کیا تھا کہ وہ فلسطینی بھی پریشان ہوتے تھے کہ بھئی ہم پہ 50 سال سے لڑ رہے ہیں، ہمیں اسرائیل کے خلاف کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور اس حزب اللہ نے مشکل سے 20 سال ہوئے لڑنا شروع کیا ہے، باضابطہ لڑنا شروع کیا ہے، ان کو اتنی بڑی کامیابی ہو گئی۔ تو انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی، اپنے لوگ بھیجے حزب اللہ کے پاس کہ کیا ان کا ٹریننگ کا نظام بہت اچھا ہے، ان کے پاس پیسہ کہیں سے آ رہا ہے، ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ تو کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے، حزب اللہ کے پاس امام حسین ہے اور ان لوگوں کے پاس سید الشہداء نہیں ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے، حزب اللہ کے پاس ایک جذبہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں سید الشہداء کے راستے پر چلنا ہے۔ امام حسین کے ان کو اس بات کو اپنے جوانوں کو سکھانے میں 2 منٹ نہیں لگتے کہ شہید ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں نا، جتنے یہی جوان جو ہمارے پاس موجود ہیں، کیا ان کو یہ سمجھانے میں دیر لگے گی کہ شہادت کتنا بڑا مقام ہے؟ جب یہ کربلا کے واقعات کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر ہر آدمی شہید ہونے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے، اور پہلے جانے کے لیے سید الشہداء سے کہتے ہیں مولا پہلے میں جاؤں گا، تو ان جوانوں کو شہادت سکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کسی اور قوم کو شہادت سکھانا انتہائی مشکل کام ہے، اس کا کوئی بڑا شہید نہیں ہے۔ یہاں تو اس قوم کے سبھی شہید ہوئے ہیں، یعنی میں کبھی کبھی ایسے ہی سوچتا ہوں، ہم تو امامت کے ماننے والے ظاہر ہیں ہم سب لوگ، تو ہم لوگ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے۔ ابھی پورے دنیا کے اندر کم سے کم جتنے ادیان میں نے دیکھے ہیں، جتنے دین کی تاریخ میں دیکھتا ہوں، کوئی دین ایسا نہیں ملتا جس میں کسی ایک دین کے سربراہ کی 11 نسلیں اس دین پر قربان ہوئی ہیں۔ یہ صرف اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ عیسائیت میں کوئی خاندان ایسا نہیں ہے، یہودیت میں کوئی خاندان ایسا نہیں ہے، بدھ مت میں کسی مذہب کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے مذہب کے بنیادی شخصیت کی 11 نسلیں اس کے دین پر بچانے کے لیے قربان ہو گئی۔ یہ صرف اہل بیت کی شخصیت ہے، صرف اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ رسول خدا کے بعد سے لے کر 11 اہل بیت کے خاندان میں مسلسل نسلیں قربانی دیتی رہی۔ اب جو اس نسل کا ماننے والا ہے، جو اس خاندان کا ماننے والا ہے، کیا اس کو قربان ہونے میں دیر لگے گی؟ وہ کس کا نام لے جو شہید نہ ہوئے ہوں، جن کا نام لیتا ہے سب شہید ہوئے، تو اس کو دیر نہیں لگتی ہے، بلکہ اس کو تو ایک اور خوبی بھی ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ سمجھانا پڑے شہادت میدان جنگ میں ہوتی ہے، اتفاقاً اہل بیت کے ماننے والوں کو اس بات کو بھی سمجھانے میں دیر نہیں لگے گی کہ کبھی کبھی شہادت تنہائیوں میں بھی دینی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں، آپ ادھر کھڑے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے، آپ نے شمشیر چلانی ہے، اس نے شمشیر چلانی ہے، آپ نے شہید ہونا ہے، اور آپ کی شہادت لوگوں کو نظر آ جائے گی۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے تاریخ زندانوں کے اندر شہادتیں دی ہیں، جنہوں نے خالی گھروں کے اندر شہادتیں دی ہیں۔ پھر ممکن ہے کوئی یہ کہے جنگ میں شہید ہوں گا، میں شہید ہوں گا، میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ نہیں، ہم تو اس کے ماننے والے جس نے سب کچھ قربان کیا ہے۔ تو شیعہ کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو قربانی سمجھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئے نا، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیوں خدا نے پوری دنیا کو تبدیل کرنے کا منصوبہ اہل بیت کے ماننے والوں کے کندھوں پر رکھا ہوا ہے۔ اپنا مقام سمجھ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں۔ خدا نے اس پوری دنیا کو تبدیل کرنا ہے، اس پوری دنیا کو انسان بنانا ہے، اس پوری دنیا کو انسانیت کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ سارا منصوبہ کس کے کندھوں پر رکھا ہے؟ اہل بیت کے ماننے والوں کے کندھوں پر۔
یہ کریں گے، ساری ذمہ داری دی تم لوگ یہ کرو گے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا اس سے پہلے کیا ذمہ داری تھی؟ اس سے پہلے یہ دی تھی کہ سید الشہداء کا پیغام پوری دنیا میں تم پھیلاؤ گے۔ کیا عیسائی ذمہ دار تھے کہ امام حسین کا پیغام پھیلائیں؟ ان کو کیا پتا؟ کوئی اور فرقہ ذمہ دار تھا؟ ان کو بھی نہیں معلوم۔ ایک فرقہ تھا جو سید الشہداء سے متصل تھا، اس کو یہ ذمہ داری ملی پوری دنیا کے اندر امام حسین کا پیغام پھیلائے۔ چاہتے یا نہ چاہتے یہ کام ہو گیا۔ آج پوری دنیا کے اندر امام حسین کا پیغام پھیلا ہوا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کون کس طریقے سے۔ اور یہ جو عراق کے اندر واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 10-15 سال کے اندر، اور خاص کر آخری 5-6 سال کے اندر، گویا خدا متعال نے سینکڑوں سال کی حجت 5 سال کے اندر پوری کر دی۔ سینکڑوں سال کی حجت 5 سال کے اندر پوری ہو گئی۔ کیوں؟ کتنے لوگ ہم جانتے تھے جو بیرون ملک رہتے ہوتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کربلا کیا ہے، نہیں جانتے تھے علی کون، بالکل نہیں جانتے تھے۔ مثلا امریکن سوچیے کوئی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے ہیں، ان کو کیا پتا سید الشہداء کون ہے، کربلا کون ہے، عاشورہ کیا ہوتی ہے۔ آج جائیے امریکہ میں دیکھیے، آج جائیں دنیا کے اندر دیکھیں، اتنا سا بھی کوئی خبریں پڑھنے والا ہے نا تو اس کو پتا ہے حسین کا نام، کس کا نام ہے حسین، امیر المومنین کا نام کیا ہے۔ اب ان تمام کے ساتھ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم تاریخ میں ایک ایسی جگہ پر بڑھ رہے ہیں جہاں پر ہمیں بہت سارے کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ کبھی معمولاً نہیں ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 6 لاکھ آدمی مارے گئے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ مثلا پارا چنار کے اندر آخری 2 سال میں 400 آدمی مارے گئے، ہمیں احساس نہیں ہوا 1.5 سال کے اندر 400 آدمی مارے گئے۔ ڈرا اسماعیل خان میں کتنے مارے گئے، پورے پاکستان میں کتنے مارے گئے، ہمیں آہستہ آہستہ ہونے کی وجہ سے احساس نہیں ہوا ہے۔ اور عراق میں کتنے مارے گئے؟ 2003 سے اب تک کم از کم 6 لاکھ آدمی مارے گئے۔ 6 لاکھ آدمی آپ سمجھتے ہیں کتنے ہیں؟ پورے لاہور کے اندر 20 سال کے اندر کتنے اہل بیت کے ماننے والے مارے گئے ہوں گے، ان تمام کو جمع کیجئے، پھر سوچئے عراق کی آبادی ہماری آبادی سے آدھے سے کم ہے، اس آبادی میں 6 لاکھ آدمی مارے گئے ہیں۔ ہمیں احساس ہوا؟ نہیں۔ کیوں؟ آہستہ آہستہ ہوا، آہستہ آہستہ ہوا۔ اچھا اب ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر ہم اخبار میں پڑھتے ہیں نا کہ کل بم دھماکہ ہوا عراق میں 25 آدمی مارے گئے، تو ہم سوچتے ہیں کہ وہاں تو مارے ہی جاتے رہتے ہیں، وہاں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ اور ہمارے پاس ظہور کے وقت کی روایات میں بالکل یہی جملہ لکھا ہوا ہے کہ فرمایا ایسا وقت آئے گا انسان صبح کو اٹھے گا، پوچھے گا کل کتنے مارے گئے، بس اتنا پوچھے گا، کل رات کتنے مارے گئے، اس سے زیادہ کوئی توجہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد اس میں ایک جملہ لکھا تھا، وہ بہت عبرت کے لیے لکھا تھا، مارنے والا ایسا مارے گا جیسے جانور کو کوئی قصاب ذبح کرتا ہے۔ جب جانور کو قصاب ذبح کرتا ہے تو قصاب چھری چلاتا ہے اس کے گلے کے اوپر، کیا دیکھتا ہے اس نے ٹانگ ہلا رہا ہے نہیں ہلا رہا ہے، کہاں تک ہلائی یا نہیں، سب کچھ نہیں دیکھتا، اس کا کام ہوتا ہے چھری چلائے چھوڑ کے چلا جائے۔ فرمایا ایسے ماریں گے انسانوں کو کہ جیسے قصاب جانوروں کو ذبح کرتا ہے، پھر بعد میں یہ بھی نہیں دیکھتا وہ کتنی دیر تڑپا، نہیں دیکھتا۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہر روز 200 آدمیوں کا ایوریج بن رہا ہے عراق کے اندر، ایوریج اگر نکالیں 200 آدمی ڈیلی کا ایوریج ہے اس ملک کے اندر۔ اب اپنے طور پہ سوچیے وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا۔ اب ان تمام کے سامنے سوچیں ایک اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اب احساس کرنا چاہیے کہ اتنے لوگوں کے بعد اب اگر ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو قیامت کے دن ایسا ہم یہ کیسے ثابت کریں گے ہم ماننے والے ہیں؟ تو پوچھا تو جائے گا نا کہ بھئی تم بھی تو ماننے والے تھے، وہ بھی ماننے والے تھے، وہ مر رہے تھے تمہارے سامنے یا نہیں؟ آپ کہیں یہاں مر رہے تھے، 6 لاکھ آدمی مرے اتنی دیر میں، تم نے کیا کیا؟ اب چند ذمہ داریاں جو بہت انفرادی کام ہیں، پچھلے کے اوپر متصل کرتے ہوئے جو کچھ 3 دن میں گزشتہ کہا، چند ذمہ داریاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب گزشتہ سے اگر متصل کریں تو آپ کے ذہن میں ہوگا ایک آخری بات جو کل ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ امام کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، امام کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے بہترین راستوں میں سے ایک راستہ ان کے ماننے والوں کی خدمت کرنا ہے۔
یہ طے شدہ راستہ ہے. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے امام کی نظر لطف کو حاصل کرے، چاہے امام توجہ دیں، ایک راستہ عبادات کا ہے، ایک راستہ استغاثہ کرنا ہے، امام کے حضور فریاد کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی لے کے آنا. ایک آسان راستہ یہ ہے ان کے ماننے والوں کی سچی خدمت کرنا شروع کر دیں. ان کے ماننے والوں کی سچی خدمت شروع کر دیں. سچی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری نہ ہو، مصلحت پسندی نہ ہو، اپنا کوئی ہدف نہ ہو، امام کے ماننے والوں کی خدمت کرنا ہی ہدف ہو بس. وہ جو خود انہوں نے مثال قائم کی، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ حتیٰ شکریہ چاہتے ہیں. اگر کوئی اس مقام پر آ کر ان کی خدمت کرنا شروع کر دے، یہ سوچ کر کرنا شروع کر دے کہ مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، ان کی خدمت میری ذمہ داری ہے، یہ آسان ترین راستہ ہے امام کی نظر کو حاصل کرنے کا. آپ کتنے واقعات اپنی زندگی کے اندر پڑھ چکے ہوں گے کہ مثلا کسی کو امام کی ملاقات کرنے کا موقع ملا. آپ کے بھی ذہن میں تو کبھی آتا ہوگا نا کہ بالآخر اس کا راستہ کیا ہے. اچھا، یہ سوالات لوگ ہم سے بہت کرتے ہیں کہ بھئی کیا کوئی ورد ہے، کیا کوئی دعا ہے؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، روایات کے اندر لکھا ہوا ہے، لوگوں نے بیان کی ہوئی ہیں، روایات کے اندر کم ہے. اہل بیت نے ایسی کوئی چیز نہیں بیان کی کہ مثلا اگر یہ کام کرو گے تو ہم پہنچ جائیں گے، یہ نہیں لکھا ہوا. لیکن لوگوں کے اندر تجربے کی بنیاد پر بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہیں کہ مثلا فلاں کام اگر 40 دن کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بات جو طے شدہ بات ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ سچے دل سے ان کے ماننے والوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ان کی حمایت آپ کے ساتھ ہے. آپ احساس کریں یا نہ کریں، ان کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی. آسان ترین راستہ یہ راستہ ہے. اچھا، کن لوگوں کی مدد کی جائے؟ اب ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ شیطان ہم لوگوں کو دھوکہ دینے میں بہت مہارت دکھاتا ہے. ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو وہ اس اچھے کام میں کوئی ایسی سائڈ سے ہمیں دھوکہ دیتا ہے ہم پکڑ نہ پائیں. مثال کے طور پر فرض کریں آپ نے سوچا بھائی میں ایک مسجد بناؤں، ٹھیک ہے، مسجد بنائیں. کہاں مسجد بنائیں؟ اب آپ کا دل یہ چاہے گا شیطان کے دھوکے کے نتیجے میں ایسی جگہ مسجد بناؤں جہاں لوگوں کو پتا تو چلے کہ میں نے مسجد بنائی ہے. آپ خدا کے لیے بنا رہے تھے یا لوگوں کے لیے؟ خدا کے لیے. تو آپ وہاں کیوں بنا رہے جہاں لوگوں کو پتا چلے کہ آپ نے مسجد بنائی ہے؟ وہاں کیوں نہیں بنا دیتے جہاں پہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے بنائی یا نہیں بنائی؟ سوچیں نا. اچھا، اب ایک مسجد بنا رہے ہیں، مسجد کی ضرورت اتنی ہے تو وہ ایک آدمی آ کے کہتا ہے ایسی مسجد بناؤ جس کو جو دیکھے اس کو پتا چلے کسی نے مسجد بنائی ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو مسجد بنانی ہے وہ مسجد بنائیں جتنی ضرورت ہے. بات اس میں اوپر سے کیوں ایڈ کر رہے ہیں آپ کی اس میں دیکھنے والے کو پتا چلے کسی نے مسجد بنائی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے مثلا میں مسجد جو بھی بناؤں گا، مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، طنز نہیں کرنا چاہ رہا، صرف مطلب کی بات ہے. مثلا کوئی کہتا ہے میں جو بھی کروں گا لاہور میں کروں گا. کیوں بھائی؟ خدا نے لاہور کی کوئی خاص فضیلت قرار دی ہے. ابھی اگر یہاں پر جگہ جگہ مسجد بنی ہوئی ہو پہلے، پھر بھی یہیں بنانی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کارپیٹ دینا ہے، کسی ایسی مسجد میں دوں گا جو بڑی مسجد ہو. کیوں؟ خلوص کو دیکھو. اب اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے کاموں کے اندر خلوص رہا ہے یا نہیں رہا ہے. میں ایسی مسجدیں جانتا ہوں جہاں کارپیٹ ہر سال چینج ہوتا ہے، اور ایسی مسجدیں میں جانتا ہوں جہاں بچھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہی جو ہر سال کارپیٹ وہاں دیتا ہے اس سے کہا بھائی وہاں دے دو جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں نہیں دے گا، وہاں دے گا. کیوں دے گا؟ کیا کہ وہاں میں ہر سال دیتا ہوں نا. کہ خدا تمہارے ہر سال کے ذمہ دار بنایا تمہیں؟ نہیں. دسیوں ایسی چیزیں جس کو دیکھ کے کچھ احساس ہونے لگتا ہے اندر کی یار پتہ نہیں یہ کام خالص ہے یا نہیں ہے. قبول کرنے والا تو خدا ہے، وہ خدا قبول کر لے گا. لیکن بظاہر بعض چیزیں دیکھ کر یوں احساس ہوتا ہے کہ اتنا مزیدار کام ہو نہیں رہا ہے. اچھا، جتنا کام میں خلوص کم ہوتا ہے اتنا ہی اس کی تاثیر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا اثر ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اب ہمارے پاس، اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے کام میں پرخلوص ترین کاموں کو ڈھونڈیں، ان پرخلوص ترین کاموں کے اوپر اصرار کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر اب چونکہ بعض اوقات ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمیں کرنا کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ ایران میں ایک عالم ہے آیت اللہ محسن قراتی، جن کا میں نے شاید ایک واقعہ بھی یہاں پہ عرض کیا تھا کل شاید. تو وہ ایک دفعہ مذاق میں ہم سے
ایک درس میں کہہ رہے تھے، کہنے کہ وہ ایک آدمی نے ایک مسجد کے اندر کاشی کاری کے اوپر، جو کاشی کاری بہت مہنگا کام ہوتا ہے ایران کے اندر، بتایا پتہ نہیں کتنے کروڑ تومان اس نے خرچ کیے. کہنے کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ کاشی کاری نہ ہو، یہاں سادے ٹائلز لگے ہوں، تو جتنے پیسے تم نے ادھر لگائے ہیں اتنے پیسے میں 4 مسجدیں اور بن جاتی. تم نے وہ کیوں نہیں کر لیا؟ صحیح ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پر مجھے قطعاً پتہ ہے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، شاید آپ نہ گئے ہوں، لیکن مجھے قطعاً پتہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے اندر بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ ہی کی طرح اہل بیت کے ماننے والے زندگی کی ابتدائی ترین وسیلوں سے بھی محروم ہیں. آپ کو ہی پتہ ہے، پنجاب میں بھی ہوں گے، کیونکہ میں اندر تک نہیں گیا، اس لیے میں جہاں پہ میں گیا وہاں پہ میں عرض کر رہا ہوں. یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جن کو زندگی کی ابتدائی ترین چیزوں میں مصیبت ہے. البتہ شاید پنجاب کی زمین زرخیز ہے تو یہاں پر دور دراز علاقوں میں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے کھانے پینے کو، اور یہاں کی زمین چونکہ زرخیز ہے تو کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. سندھ بلوچستان میں ایسا نہیں ہے، زمین زرخیز نہیں ہے، یہ زمین کے نیچے پانی ہے ہی نہیں اصلا. مثلا بعض اوقات 400 فٹ میں بھی پانی نہیں آتا ہے، وہ تو جتنا بھی ڈھونڈتے ہو پانی ہے ہی نہیں وہاں پہ. بعض جگہ پہ تو ایسا ہے کہ ٹرین کے جو بوگیاں ہوتی ہیں اس میں ٹینکرز ہوتے ہیں، اس میں پانی آتا ہے تو شہر کو پانی ملتا ہے، ورنہ پانی ہے ہی نہیں، یعنی زمین کے نیچے پانی ہے ہی نہیں اصلا. ٹھیک ہے. اب وہاں پر بھی اہل بیت کے ماننے والے رہ رہے ہیں جن کی زندگی انتہائی کسمہ پرسی کے عالم میں گزر رہی ہے. اسی عالم میں مثال کے طور پر کبھی وہ کچھ کر دیتے ہیں، نظر نیاز بھی یا مثلا مجالس وغیرہ بھی. ابھی اپنا سوچے گا، ہماری شاید کسی ایک مجلس کی نظر میں شاید وہاں پر پورے سال کی عزاداری ہو جائے. صحیح ہے. ہم نے کبھی جرأت کی وہاں جا کر لیں، وہاں پر پہنچانے کی کوشش کر لیں، نہیں ہوتا. ابھی یہ جو چیز ہے نا، یہ سمجھا رہی ہے کہ شاید ہمیں ابھی خلوص کی قیمت سمجھ میں نہیں آئی. کچھ لوگ بہت پرخلوص کام کرتے ہیں لیکن یوں احساس ہوتا ہے کہ بہت پیچھے رہے ہم لوگ. اگر یہ سارے کام کر رہے ہوتے تو پھر شاید اتنی بری صورتحال میں نہ ہوتے جتنی بری صورتحال میں ہم لوگ اس وقت آ گئے ہیں. اب کوشش کیا کیجئے، پرخلوص کام ڈھونڈیے، پرخلوص کام ڈھونڈیے، انہیں تلاش کیجئے. مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اب اس کو کوئی ممکن ہے کہ بھئی ایک ادارے کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان شہداء کا خیال جو بھی رکھے گا، ان شہداء کے خاندانوں کا خیال جو بھی رکھے گا، وہ امام کی نظر لطف حاصل کرے گا، طے شدہ بات. کیوں؟ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو خاندانی دشمنیوں پہ مارا گیا ہو، مال دولت پہ مارا گیا. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو صرف اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے جرم میں مارا گیا. اب اگر ان کے خاندانوں کا کوئی خیال رکھنا شروع کر دے، یہ واقعاً وہ کام ہوگا جس سے اہل بیت کی نظر ملے گی. اس اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارا شہید فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے، ہمارے بہترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، اہم ترین کاموں میں سے ایک کام اس ادارے نے سنبھالا ہوا ہے. ہمارا اپنا یہ خیال ہے جتنی توانائی کر سکتے ہیں آپ اس ادارے کی حمایت میں آپ لگائیں، کیونکہ اگر ہمیں کچھ لوگ ایسے مل گئے ہیں جو ان شہداء کے خاندانوں کی زندگیاں سنبھال رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ہمارا کام ہے جو وہ سنبھال رہے ہیں. اس کام کو کسی طریقے سے توجہ فرمائیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسرا کام کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے، اب یہ بہت پیچیدگی میں داخل ہوتے ہیں ہم لوگ. وہ کیا ہے؟ اپنے محلوں میں دیکھیے جو واقعاً حقدار ہیں اور باعزت ہیں، ان کی مدد خاموشی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ باعزت ہوں، حقدار ہوں، واقعاً مستحق ہے، ان کی مدد خاموشی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے اپنے علاقوں کے اندر، آپ کے اپنے جاننے والوں کے اندر، پہچاننے والوں کے اندر، اور پتہ نہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے. اچھا، اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ بھئی اس کا یہاں پر کیا تعلق ہے؟ 5 روزہ ہم نے درس رکھے ہیں امام زمانہ کی علیہ السلام کی معرفت سے. یہ راستہ یہی راستہ ہے، جس کسی نے چلنا ہے راستہ یہی راستہ ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کا راستہ یہاں سے گزرتا ہے. آپ خود دیکھیں گے 250 سال اہل بیت روئے زمین کے اوپر تشریف فرما رہے ہیں. کچھ زمانہ وہ زمانہ تھا جو تقیہ کا زمانہ تھا، دشمنوں نے زندانوں میں ڈالا تھا، گرفت بہت زیادہ کی ہوئی تھی تو گھر سے بھی نہیں نکل پاتے تھے. جہاں کہیں کوئی ایسا زمانہ آتا تھا جس میں گھر سے نکل پاتے تھے تو تمام 12 ائمہ کی سیرت یہ ہے کہ وہ غریبوں کے گھروں پر کھانا پہنچاتے تھے. تمام 12 ائمہ کی سیرت میں. کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ آج کے دور میں جو بہت اچھے کام ہیں ان میں سے کوئی کام بتائیں.
انہوں نے فرمایا کہ مسکینوں اور یتیموں کے گھروں پر خاموشی سے کھانا پہنچانا، فرمایا بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ کیوں؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وقت کے امام نے فرمایا میرے جد امجد یہ کام کرتے تھے، تو جو اس کام کو انجام دے گا امام کی نظر اس کے اوپر آ جائے گی۔ کیوں؟ ان کے جد امجد کی سیرت پہ چل رہا ہے، فوراً ساتھ دیں گے۔ بس آپ اپنی زندگی میں ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اپنی عبادات کے اوپر تو اصرار کرتے ہی ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنی زندگی کے اندر کتنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آ کے ہم سے پوچھتا ہے میرا کاروبار رکا ہوا ہے، کاروبار بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ اب اگر ہم اس کو ورد بتا دیں نا کہ مثلا آپ یہ ورد روزانہ 500 دفعہ کریں، صاحب وہ بڑی دل جمی سے کرے گا۔ 9 بجے اگر دکان کھولتا ہوا نا، اس سے کہتے ہیں بھائی یہ ورد 500 دفعہ کر لو، تمہاری دکان چمک دے گی۔ 8:30 بجے دکان پہ پہنچ جائے گا، آدھے گھنٹے بیٹھ کر وہ ورد کرے گا۔ یہ نہیں سمجھ رہا سب سے بڑا ورد کسی مظلوم کے دل کو خوش کرنا، سب سے بڑا ورد، سب سے بڑا عمل کسی مظلوم کی دعا کو لے لینا۔ اس پر ہم غور نہیں کر رہے۔ اگر ہم اتنا سا یہ غور کرنا شروع کر دیں نا کہ بھائی یہ جو تمام ورد ہیں یہ اپنی جگہ پر مؤثر ہیں، میں نہیں کہہ رہا ان کا اثر نہیں ہے، ہم بھی کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے جب مثال کے طور پر کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا کام کسی کے دل کو خوش کرنا، کسی واقعی مستحق کے دل کو خوش کرنا۔ اور کل اصرار ہوا، اور خاص کر معاملہ اگر یتیموں تک پہنچ جائیں تو معاملہ بہت حساس ہے۔ لہذا ہمارے پاس امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جملہ ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر، فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، خدا کی پناہ مانگو، خدا کی پناہ مانگو یتیموں کے معاملے میں۔ دو چیزیں اگر پاکستان میں ہم کر گزرتے ہیں، یہ میں آج کل کئی جگہ پہ کہہ رہا ہوں، لہذا میرا دل چاہتا ہے یہاں پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انصاف سے پوچھے گا آیا واقعاً ہماری تعداد بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر، یا جہاں 20 سال پہلے تو وہیں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ مثلا آیا شیعت کا تناسب بڑھ رہا ہے؟ تو ہمیں یوں لگتا ہے بعض جگہوں پہ شاید بڑھ رہا ہو، لیکن مجموعی طور پر وہیں کا وہیں ہے۔ اب کچھ نہیں ہو رہا آگے، کیوں نہیں ہو رہا آگے؟ پہلے تو یہاں صفر تھا، صفر سے ہوتے ہوتے ہم 15 سے 20% کے اندر آئے، اب اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کیوں رک گیا معاملہ؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے جو ہم اہل بیت کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنا تھا، وہ عمل کرنے میں رک گئے ہم لوگ۔ اگر ان کی سیرت پر عمل کرنے میں بڑھ جاتے، اس تعداد نے بڑھنا ہی بڑھنا تھا۔ مثلا ان کی سیرت کیا تھی؟ اب پھر وہی گھوم کے معاملہ اس پہ، پہلی سیرت ان کی کردار، پہلی سیرت کردار۔ مثلا میں کہتا ہوں آپ 2 کام کر لیجئے، اگر آپ 2 کام کر لیں آپ کا تناسب بڑھنا شروع ہو جائے گا، ہر شہر کے اندر بڑھے گا۔ 2 کام کیا ہیں؟ پہلا کام یوں مشہور ہو جائے ہم لوگوں کے کردار کے نتیجے میں، ایسا مشہور ہو جائے کہ اہل بیت کا ماننے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پہلی چیز، کاش ایسا مشہور ہو جائے۔ اچھا ابھی ایسا ہے کیا؟ ماننا پڑے گا نا، اپنی خامیوں کو بھی مان لینا چاہیے۔ ابھی ایسا نہیں ہے، جیسے سب ہے ویسے ہی ہمیں، ٹھیک ہے، نہ برے نہ اچھے، جیسے دوسرے ویسے ہم۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کاش مشہور ہو جائے ہم لوگوں کے کردار کے نتیجے میں کہ اہل بیت کے چاہنے والے کبھی زبان پر جھوٹ نہیں لاتے۔ آپ یقین مانیے ہمارا تناسب بڑھنا شروع ہو جائے گا، خود بخود ہماری تبلیغات آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ اتنا سا مشہور ہو جائے ہمارے کردار کے نتیجے میں کہ بھائی یہ لوگ ایسے ہیں، ان کی گردن پہ چھری رکھ دو جھوٹ نہیں بولتے، سچے ہیں۔ دنیا یقین کرنا شروع کر دے گی ہمارے اور آپ کی باتوں کا۔ رسول خدا نے دین کی تبلیغ جب شروع کی تو 40 سال محنت کر کے ثابت کیا کہ میں صادق ہوں، اور پھر جب دین کی تبلیغ کرنے شروع کی تو وہ پہاڑ پہ تشریف لے گئے، کہا میں نے آج تک کوئی غلط بات کہی؟ مجموعی طور پر ان لوگوں نے کہا نہیں آپ صادق ہیں، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر میں کہوں دشمن آ رہا ہے تم مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ اگر اتنا سا کام کر لینا ہم اور آپ دنیا کے اندر اپنے کردار سے مشہور کروا دیں کہ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، پھر ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود ہی لوگ مان لیں گے۔ لیکن ہم لوگ ابھی جیسے سب تھے ویسے ہم۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک جملہ مشہور، ابھی ایک جملہ اچھا مشہور ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ایک جملہ اچھا مشہور ہے۔ وہ کیا مشہور ہوا ہے؟ شیعہ کسی کو پیاسا نہیں رکھتا۔ ابھی دنیا میں ایک جملہ مشہور ہوا ہے، شیعہ پیاسا نہیں رکھتا، کسی کو پانی پلاتا ہے۔
یہ ہماری سنت فی الحال مشہور ہوئی بھی ہے کہ سبیل لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پانی پلانے کو فضیلت سمجھتے ہیں. یہ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے اس وقت مشہور ہوا ہے. اس کے اوپر ایک چیز اور اضافہ کرنے ہیں اہل بیت کی سنت کو دیکھتے ہوئے، وہ یہ کہ اگر کوئی بھوکا ہے کسی اہل بیت والے کے گھر پر چلا جائے، وہ کھانا کھلا دیتا. یہ وہ دوسری چیز ہے جو ہم لوگوں کے لیے مشہور ہونی چاہیے. کیا مشہور ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ ان کے گھروں سے کوئی بھوکا واپس نہیں جاتا. بس آپ یقین مانیے دو چیزیں اگر ہم مشہور کرنے میں کامیاب ہو گئے اپنے کردار کے ذریعے سے، مصنوعی پروپیگنڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کردار کی بات کر رہا ہوں، کردار سے ہم اور آپ یہ مشہور کرنے میں کامیاب ہو گئے. پہلی بات، اہل بیت کا ماننے والا غلط بیانی نہیں کرتا. دوسری بات، ان کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا. بس پھر آپ کو اور ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، لوگوں نے خود ہی ہمارے پیغام کو لے لینا ہے. اور یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب اپنی بات کے اوپر واپس آنے کے لیے آخر میں ایک دو پوائنٹس اور عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر. یہ جو ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیوں وہ نہیں کر رہے جو سب کرتے ہیں؟ مثلا میں آپ کے سامنے اور بھی بہت ساری چیزیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک مشکل کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کا آگے کا وقت بہت خطرناک ہے. جتنا زیادہ ہم ظہور کے نزدیک پہنچتے چلے جائیں گے، مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. جتنا ظہور کا وقت نزدیک آتا چلا جائے گا، اہل بیت کے ماننے والے ایسی مصیبتوں میں پھنسیں گے جس کا تصور بھی نہیں ہے. روایتیں بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے. مثلا جمال منتظر ایک کتاب ہے، آپ کو یہاں لاہور میں بہت آسانی سے دستیاب ہے، جمال منتظر. اس کے اندر کچھ روایتیں دیکھی ظہور سے پہلے کی. ایک روایت صرف ایسے ہی اشارہ کرنا، اس میں لکھا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ با ایمان اپنے ہاتھ پر انگارہ لے کر کھڑا رہے، یہ آسان ہوگا، ایمان کی حفاظت زیادہ مشکل ہوگا. مثال دیکھ رہے ہیں آپ، اپنے ہاتھ پہ انگارہ لے کر کھڑا رہے، اس کا جسم جلتا رہے، یہ آسان ہوگا، ایمان کی حفاظت کرنا زیادہ سخت ہوگا. یہ ظہور سے پہلے کی حالت ہے. تو ہم ایسی طرف جائیں گے. اگر ظہور، یہ زمانہ واقعاً وہ زمانہ ہو جس میں ظہور ہونا ہے، تو آہستہ آہستہ ہم ان مصیبتوں کو دیکھتے چلے جائیں گے. اجی جتنا کچھ عراق وغیرہ میں ہو رہا ہے، یہ ہماری روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ہونا ہے. ہم لوگوں کے پاس بھی لکھا ہوا ہے، عیسائیوں کے پاس بھی لکھا ہوا ہے کہ عراق میں سب کچھ ہونا ہے. تو یہ سب کا سب وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے لکھا ہوا ہے کہ ہونا ہے. تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صاحب ایمان کے لیے اپنی ایمان کی حفاظت کرنا مصیبت بن جائے گی. انگارہ ہاتھ پہ لے کے کھڑے رہنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہوگا. اچھا پھر بچائے گا کون؟ وہ بچائے گا جس کا دل پہلے سے اپنے امتحانوں کے لیے تیار ہو. کس کا دل امتحانوں کے لیے تیار ہوگا؟ جب آپ ابھی سے شروع کریں گے، آپ قربانی دینا جانتے ہوں گے، تب آپ اس مصیبت کے اندر قربانی دے پائیں گے. آپ کا پہلے اہل بیت سے اچھا رابطہ ہوگا. اس لیے ہم نے اصرار کیا تھا دعائے عہد ضرور پڑھیے، دعائے عہد ضرور پڑھیے. آپ دعا عہد مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے اور مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے. مثلا کاموں میں سے ایک کام، ابھی ہمارے دوست راستے میں کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی چیزیں بتائیں جو مومنوں کے کام آ جائیں. ہاں مومنوں کے کام آنے کی، آپ اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی مشکل کو حل کرنا چاہتے ہیں، کاموں میں سے ایک کام یہ زیارت عاشوراء ہر روز پڑھو. پڑھ کے دیکھیں. دنیا کی خاطر پڑھیں گے دنیا ملے گی، لیکن مشورہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی خاطر مت پڑھیں، آپ آخرت کی خاطر پڑھیں. آپ دنیا کی خاطر بھی پڑھیں گے وہ بھی مل جائے گی، لیکن آپ دنیا کی خاطر مت پڑھیں، آپ آخرت کی خاطر پڑھیں. آپ سید الشہداء کی ہمراہی کی خاطر پڑھیں. اس زیارت عاشوراء کے اوپر اصرار کرنا شروع کر دیں. دیکھیں آپ کی زندگی کس طرف جاتی ہے. تقریباً گارنٹی سے ہم لوگ تو طالب علم میں نا تو اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ مثلا کس چیز میں، مثلا وہ لوگ کہتے تھے اگر کسی کو دولت چاہیے تو یہ کام کرے. مثلا کہتے تھے کہ کسی کو اگر دولت چاہیے سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھے، نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھے. اس طرح کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں کہوں گا اگر کسی کو واقعہ آخرت چاہیے، سید الشہداء کی طرف جانا چاہیے، تو زیارت عاشوراء ہر روز پڑھ لیں، توجہ سے پڑھیں. اچھا زیارت پڑھنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے.
زیارت پڑھنے کا ایک ادب ہوتا ہے. زیارت پڑھنے کا ادب کیا ہے؟ زیارت پڑھنے کا ادب یہ ایسے زیارت پڑھیں جیسے معصوم سامنے کھڑے ہیں. آپ ابھی زیارت پڑھیں گے نا، اسی یہاں سے جب یہ ختم ہو جائے گا درس کیا میں جو بھی کہیے، آپ زیارت پڑھیں گے. کیسے زیارت پڑھیں؟ تھوڑا سا تصور یہ کریں، جس کی زیارت پڑھ رہے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں. کچھ دیر کے لیے آپ یہ تصور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا باادب کھڑے کیسے ہوتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہے، آپ کو کچھ دیر کے لیے اتنی ہیبت طاری ہوگی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا مجھے کھڑا کیسے ہونا. میں ایک واقعے کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک عالم دین تھے، اپنی کسی عبادت کے دوران انہوں نے احساس کیا کہ امام وقت تشریف لے آئے. گھبرا گئے، انتہائی شدت سے گھبرا گئے کہ احترام کیسے کروں. ایک تو واقعہ میں نے علامہ مجلسی کا آپ کو سنایا تھا کہ امام نے کہا نزدیک آؤ تو وہ نزدیک نہیں آ رہے تھے، ایک ایک قدم نزدیک آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ میں خلاف ادب کوئی کام کر دوں. اس واقعے کے اندر لکھا گھبرا گئے. امام خود ان کی طرف بڑھ کر ایک قدم تشریف لائے تو انہوں نے اپنے واقعے کے اندر کسی کو بتایا، کہنے کہ مجھے یوں لگا میری روح پرواز کر جائے گی. اتنا گھبرائے عقیدت کے مارے کہ امام سے پکار اٹھے کہ مولا اگر آپ ایک قدم اور تشریف لائے تو میں مر جاؤں گا، میرے اوپر کوئی احسان کریں کہ میرا دل تھام لے کسی طریقے سے، کیونکہ میں آپ کی احترام میں مجھے لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی. تو امام نے کوئی لطف کیا، ان کا دل تھام لیا کسی طریقے سے کہ وہ جو ان کے اوپر حالت طاری ہوئی تھی وہ حالت طاری نہ ہو. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں سید الشہداء سامنے کھڑے، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا مجھے ادب سے کھڑے کیسے ہونا ہے. اگر کوئی واقعا ان باتوں کو سمجھ پائے، آپ ابھی کوشش کیجئے گا، ابھی 5 منٹ کے بعد مثلا زیارت پڑھنے آپ کھڑے ہوں گے، 1 منٹ کے لیے سوچئے اس طریقے سے اپنے ذہن کو جمع کر کے کہ جیسے امام حسین سامنے کھڑے. اب ذرا سوچئے ہمیں کھڑے کیسے ہونا ہے. ادب کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم ادب کسے کہتے ہیں؟ آج تک زندگی میں معصوم کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوئے. آپ کی اصلی زیارت وہ زیارت ہوگی جس میں آپ اس بات کو احساس کر پائیں کہ امام سامنے کھڑے، تب آپ کی زیارت اصلی زیارت ہوگی. اب آپ زیارت عاشورہ پڑھیے، حتیٰ اگر آپ ایسا احساس نہیں بھی کر پا رہے تب بھی زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے. اس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اس سے آپ خود بخود سید الشہداء کے راستے کے اوپر چلے جائیں گے. اس کے اندر جملات ایسے جملات جو انسان کو سید الشہداء کے راستے پر لے چلتے ہیں. تو عزیزان محترم، زندگی کے ان موقعوں سے ابھی فائدہ اٹھائیے. یہ جو ہمارے دوست احباب پارا چنار کے اندر ہے نا، ان کو دن رات موت کا سامنا ہے. اب ان کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت بھی نہیں ہے، دن رات موت کا سامنا ہے. آپ کو خدا نے ابھی امن دیا ہوا ہے. امن اور سلامتی کی قیمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب ہاتھ سے چلا جائے. ابھی یہ جو امن اور سلامتی آپ کو ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنی تربیت کر لیں، اپنی تربیت کر لیں مشکل وقت کو جھیلنے کے لیے. تو جب مشکل وقت خدا نہ کرے پڑے آپ پہلے سے تیار ہو. تو اس نقطے کو اگر آج کی پوری گفتگو کا لب لباب نکالیں تو 2 باتیں ہم کہہ سکتے ہیں. اہل بیت کے ماننے والوں کے کام آئیں پرخلوص، اور زیارت عاشورہ پہ اصرار کریں. ان 2 سے آپ کا اور ہمارا وقت کے امام کے ساتھ رابطہ بننا شروع ہو جائے گا، اور جو رابطہ پہلے سے موجود ہے انشاءاللہ وہ رابطہ اور مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. خدا ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار بالاخص مومنین پارا چنار، مومنین عراق مشکلات میں، اے پاک پروردگار ان مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار لشکر کفر امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، یہ پورے اسلام کے اندر تباہی کا پھیلانا چاہتے ہیں. پاک پروردگار اس لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار مومنین جہاں کہیں تیرے پرچم کے ساتھ موجود ہیں، پرچم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو فتح و نصرت نصیب فرما، اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما.
اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ان شہداء کے لیے جو مختلف محاذوں کے اوپر شہید ہوئے. آپ اپنے مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو اس میں شامل فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علیہ وسلم.